بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز کی آج 78 ایپیسوڈ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اتمام حجت کے قانون کے اوپر جو اشکالات پیش کی جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ 7ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قانون کی بحث پائے تکمیل تک پہنچی، اس کے متعلقات کو بھی ہم نے آپ سے سمجھا۔ قرآن مجید کے تمام مقامات آپ کی بنا استدلال دو اور دوچار کی طرح واضح ہوئی۔ سلسلہ گفتگو وہاں تک پہنچ چکا تھا جہاں اب قانون کے اطلاقات زیر بحث ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ 3 حصوں میں آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ وہ ماضی کے انبیاء جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، وہ قوم نوح ہو، عاد ہو، ہود ہو، صالح ہو، شعیب ہو، ان سب کی چیزیں زیر بحث آئیں۔ سیدنا مسیح کا معاملہ کس نوعیت کا تھا، ان کی قوم پر کیسے عذاب آیا، اس کو بھی آپ نے بیان کیا۔ اطلاق کی بحث میں اب ہم سب سے اہم ترین حصے پر پہنچ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آخری رسول جن کو بنا کر بھیجا گیا اور قیامت تک کی حتمی ہدایت لے کر جو آئے، ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوا، کیسے ہوا، قرآن مجید کیا کہتا ہے، اور قرآن کی تکمیل کے بعد ہم آئیں گے روایات پر بھی کہ کیا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو کبھی بیان کیا۔ آغاز کیجئے گا، بتائیے گا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس عدالت کی کیا ردات سناتا ہے؟ ہم نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس میں یہ حوالہ بار بار آیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اسی طرح رسالت کے منصب پر فائز ہیں جس طریقے سے نوح علیہ السلام تھے، جس طرح صالح علیہ السلام تھے، جس طرح ہود علیہ السلام تھے، اور جس طرح باقی رسولوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ میں نے سورہ ہود کا جو مقام آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں بھی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اے قریش مکہ، تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آیا ہے، اسی طرح اس سے پہلے نوح بھی اللہ کے رسول کی حیثیت سے آ چکے ہیں، اور پھر باقی سرگزشتیں بیان کی گئی تھیں۔ لہٰذا اس پر تو کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسری جگہ وہ ہے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی استثناء بیان ہوا ہے؟ تو میں اس سے پہلے بالکل ابتدا میں سورہ قمر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جس میں تمام پیغمبروں کی سرگزشتیں سنانے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ کفارکم خیر من اولئکم ام لکم برات فی الزبر، یعنی قریش مکہ کو خطاب کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو خطاب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ تم ان سے کچھ بہتر واقع ہوئے ہو، تمہارے ساتھ بھی وہی قانون ہوگا، تم بھی ایک رسول کے مخاطبین ہو، تمہارے لیے بھی اسی سنت الہی کو ظہور پذیر ہونا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی اس سے پہلے قرآن مجید کے نظائر شواہد سے بالکل متحقق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے لیے کوئی استثناء نہیں۔ اب اگر اس قانون کا اطلاق ہونا ہے تو یاد کیجئے کہ اس کے لیے ہم نے کیا متعلقات بیان کیے تھے۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ رسول جب آتا ہے اتمام حجت کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتمام حجت کے لیے آئے۔ میں کئی مرتبہ یہ اپنی کتابوں میں بھی بیان کر چکا ہوں، اس پر گفتگو بھی کر چکا ہوں کہ یہ عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام تھا، اور عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام چونکہ تمدنی لحاظ سے ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب نبوت ختم کی جا رہی ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ کے ذریعے سے آخری مرتبہ اس دینونت کا ظہور ہوا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ میں نے نوح علیہ السلام کی سرگزشت سناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ پہلی دینونت ہے جو زمین پر ظاہر ہوئی۔ دینونت یعنی جزا و سزا، قوموں کے لیے جو جزا و سزا رسولوں کی بعثت کے بعد قوموں کے لیے جو جزا و سزا واقع ہوتی ہے، اس کا پہلا اظہار کب ہوا؟ نوح علیہ السلام کے وقت، اور اس کا آخری اظہار دنیا کی تاریخ میں کب ہوا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ہم اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب یہاں پہنچ گئے ہیں تو ہم دینونت کی تاریخ میں خدا کی آخری دینونت کو سمجھنے کے لیے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی، خدا کی آخری دینونت، آخری جزا و سزا جو اس دنیا میں واقع ہوئی، اور چونکہ عالمی سطح پر اس کا اہتمام کر دیا گیا تو اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ انذار قیامت کی دلیل بھی رہے گی۔ اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے جو کچھ خصوصی پہلو ہیں، تاہم رسول کی حیثیت سے جو قانون آپ کے بارے میں ہے وہ وہی ہے کہ جو رسولوں کے بارے میں ہم سورہ یونس کے حوالے سے بار بار لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی رسول قوم کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے مخاطبین کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ سنانے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ کیا جو تمام پیغمبر کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا کہ تمام نبی، تمام پیغمبر یہی کرتے ہیں کہ مبشرین و منذرین،
نبیوں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ مبشرین و منذرین، رسولوں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ وہ مبشرین و منذرین، یعنی وہ بشارت کریں گے، انذار کریں گے۔ میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ پورا قرآن مجید یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، یعنی قرآن کو جہاں سے اٹھائیے وہ یہی کر رہا ہے۔ یاد کیجئے جب میں نے سورہ ہود کے بعض حصے آپ کے سامنے پڑھے، میں نے سورہ حاقہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا، اس سے پہلے سورہ قمر کا ایک بڑا حصہ آپ کے سامنے رکھا، وہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اس انذار اور بشارت کی ایک تصویر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے، اس پر بھی کسی مزید استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دی، اور وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب کوئی قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب ہمیں پیغمبر کا خاتمہ کر دینا ہے، یعنی پیغمبر کو وطن سے نکال دینا ہے یا خاتمہ کر دینا ہے، تو یہ گویا قوم کے لیے بھی خاتمے کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پچھلی نشست میں نے یہ عرض کیا تھا کہ واضح کر دیا کہ عذاب تو اسی وقت آئے گا، دینونت اسی وقت ظاہر ہوگی، فیصلہ اسی وقت صادر ہوگا جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ بتا دیا تھا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا۔ اسی آیت میں آگے یہ بتایا تھا کہ یہ اس وقت تک بھی نہیں آ سکتا جب تک کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس جملے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ ٹھیک، یعنی ایک یہ کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی صورتحال کیا ہے۔ میں یہاں پر واضح کر دوں کہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ مکالمہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم 10 بھی نہیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، 10 بھی نہیں ہیں، یعنی قومیں خالی ہو جاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب تو کوئی امکان ہی نہیں رہا، لا یلد الا فاجرا کفارا۔ اس طرح سے باقی رسولوں کی سرگزشت میں بھی آپ جگہ جگہ یہ بیان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یا پیغمبر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ معاملہ صرف اس لحاظ سے ختم نہیں ہوا کہ ان کے سردار اور ان کے مترفین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اب قوم کے اندر بھی کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی استغفار کا دروازہ بھی ان لوگوں نے اپنے لیے بند کر لیا ہے، تو پیغمبر اب اس میں سے نکلیں گے، یعنی اپنی قوم کو چھوڑیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کی، یعنی وہ 2 صورتیں کیا تھیں؟ یا وفات ہوگی اور یا پیغمبر چھوڑ کے جائیں گے۔ اب پیغمبر چھوڑ کے جائیں گے، ہجرت کریں گے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ ہجرت کی کوئی جگہ میسر ہو۔ اگر ہجرت کی کوئی جگہ میسر نہیں ہے تو کہاں جائیں گے؟ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ کیسے میسر ہوئی؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ منا میں لوگ آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کے قبائل کے سرداروں کے سامنے اپنی دعوت پیش کیجیے۔ یہ گویا دارالہجرت کے لیے جستجو تھی، چنانچہ آپ نے یہ پیش کی، اور اللہ کا کرم اور اللہ کی عنایت یہ ہوئی کہ یثرب کے بڑے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ ٹھیک، یعنی ہجرت کی وجہ یہی بنی۔ تو اب کیا ہوا؟ ہجرت کی جگہ میسر آ گئی۔ ہجرت کی جگہ میسر آنے کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی واضح ہوئی جو پہلے پیغمبروں کے معاملے میں اس شان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ پہلے پیغمبروں کے معاملے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کشتی میں سوار کرنے کے لوگ ہیں، باقی کسی سے کوئی توقع باقی نہیں رہی۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہیں 2 لوگ، کہیں 4 لوگ، کہیں بیوی بھی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صورت رہی اس سے پہلے، کیونکہ مشرکانہ تہذیب کا غلبہ رہا ہے دنیا میں ہزاروں سال تک، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سرگزشتیں سنائی ہیں یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا معاملہ یہ ہوا کہ ہجرت کی جگہ میسر آ گئی، یثرب نے اپنے دروازے وا کر دیے، اور وہاں صرف یہی نہیں ہوا کہ آپ کو پناہ ملی، بلکہ رؤوس قبائل کے سردار، اوس و خزرج کے سردار آپ پر ایمان لائے، لہٰذا ایک حکمران کی حیثیت سے، فرما روا کی حیثیت سے آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو کیا ہوا؟ دوسرا پہلو یہ ہوا کہ آپ پر ظاہراً ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، یعنی اگر ہم شمار کریں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی 235-36 کے قریب خاندان ایمان لے آئے تھے۔ ان میں نوجوان لوگ بھی تھے، ان میں بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، ان میں اچھے لوگ تھے کہ جو کھاتے پیتے تھے، جن کی ایک حیثیت بھی تھی، تو ہر طرح کے لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے، ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی۔ اس ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو زیر دست ہیں، غلام ہیں، دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، ایمان ان کے دل میں اتر چکا ہے، اظہار بہت مشکل ہے۔ ٹھیک،
یعنی گویا باطن میں استغفار بھی ہو رہا ہے، وہی جو قرآن مجید نے کہا ہے نا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو وہ استغفار بھی کر رہے ہیں، خدا کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں، اظہار کا بھی موقع نہیں آیا۔ اچھا، ایک صورت یہ پیدا ہو گئی، یعنی ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی، وہ آپ کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئی، ہجرت کی جگہ میسر آ گئی۔ جیسے ہی یہ سب ہو گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو اب یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ مہلت دینی پڑے گی، یعنی فیصلہ سنانے کے لیے ناگزیر ہے کہ مہلت دی جائے۔ کیوں مہلت دی جائے؟ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے نصوص رکھوں گا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ مہلت ان لوگوں کے لیے دی گئی جو ابھی ان بستیوں کے اندر تھے یا مکے کے اندر تھے، وہ ایمان لا چکے تھے یا ان کے دل مائل ہو چکے تھے، لیکن ان کے لیے ایمان کا اظہار ممکن نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں یا استغفار کے لیے تیار ہوں یا خدا کی طرف لوٹنا چاہتے ہوں اور کچھ موانع پیش آ جائیں تو ان میں بھی سختی کی جائے اور ان پر اس دینونت کا اطلاق کر دیا جائے۔ چنانچہ اب مہلت ملنی تھی، جب مہلت ملنی ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے مشن میں توسیع کر دی گئی۔ یعنی جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کے مشن میں ان کی قوم پر جب عذاب آ گیا توسیع کر دی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ جب ان کا مشن فرعون کے معاملے میں مکمل ہو گیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل آئے تو مشن میں توسیع کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے عرصے تک زندہ رہے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لے کر خود فلسطین میں داخل ہونا چاہا، لیکن قوم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اور یہ بات چونکہ صحابہ کرام سمجھتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں کہ یہی واقعہ جس کو سامنے رکھ کر انصار نے کہا کہ آپ جائیے اور آپ نکلیے اور آپ خدا کی بارگاہ میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگرچہ آپ یمن تک ہمیں لے کے جائیں اور اگرچہ ہمیں اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرف وہ جواب آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یہ مماثلت پیدا ہو گئی۔ تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہجرت کی جگہ بھی میسر آ گئی، اور ابھی فوری طور پر عذاب کا تازیانہ برسانا بھی خدا کے قانون کے مطابق صحیح نہیں رہا، اس لیے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں، اندر موجود ہیں، اظہار نہیں کر پا رہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ضعف کی وجہ سے، اور کمزوروں اور ضعیف لوگوں کے لیے اس کائنات کا پروردگار ہمیشہ بہت رحیم اور شفیق رہا ہے، اور ادھر پیغمبر کے مشن میں بھی توسیع کر دی اور فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتا، ظلم نہیں کر سکتا، یہ بتا دیا ہے۔ یعنی چونکہ اصل قانونی میں یہ بتا دیا گیا کہ ہم لا یظلمون، ادنا درجے کا ظلم نہیں ہونا، جب تک ایک ایک شخص کے بارے میں یہ متعین نہیں ہو جاتا کہ اب ان کے اندر سے کسی کے نکلنے کا امکان نہیں ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنا یہ فیصلہ نہیں سناتے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد ہجرت کو لازم کر دیا گیا، ہجرت کو لازم کر دیا گیا، اس لیے کہ ان بستیوں کو خالی کرانا ہے۔ یعنی جن بستیوں میں اب منکرین ہیں، اگر ان پر عذاب کا تازیانہ برسنا ہے، وہ آسمان سے برسے، اس لیے کہ یہ امکان آخر تک موجود تھا، وہ آسمان سے برسے یا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب سے دوچار ہوں۔ دونوں صورتوں میں یہ ضروری تھا کہ تطہیر ہونی چاہیے، یعنی ان کو نکلنا چاہیے وہاں سے۔ تو وہ نکلنا چاہیے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لوگوں کو کہ ہجرت کر کے آؤ۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دین، ایمان، نماز، روزہ، یہ تو ہے نا دین کے احکام، اس موقع کے اوپر اگر کوئی کسی عذر کے بغیر ہجرت نہیں کر رہا تو جہنم کی وعید سنا دی گئی۔ اچھا، چنانچہ قرآن مجید میں سنیے کہ یہ وعید کس طریقے سے سنائی گئی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں وہ آیات موجود ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ اگر نہیں نکلو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ذرا سنیے کیا فرمایا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، اس کی آیت 97 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔
ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعی ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہجرت نے اس موقع پر کیا حیثیت اختیار کر لی ہے۔ وہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، بلکہ خدا کی دینونت کے ظہور کے لیے ان بستیوں کو خالی ہونا ضروری ہے۔ نہیں ہوئے تو ان پہ عذاب آ جائے گا، نہیں ہوئے تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اس موقع پر بھی جو لوگ ان بستیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں انہیں دین کے لیے ستایا جا رہا ہے، انہیں بتاؤ اے پیغمبر، یہ نظم ہے، ربط ہے آیات کا، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے، ان سے وہ پوچھیں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین ایسی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، وہ مرد، عورتیں اور بچے جو فی الواقع بے بس ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ پاتے ہیں، ان کے لیے توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ گھروں سے نکلیں اور مطمئن رہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ ٹھیک، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ہجرت کے حکم نے اس وقت کیا صورت اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ اسی پر مبنی ہے وہ روایت جو ایک زمانے میں ہمارے ایک مذہبی رہنما لوگوں کو بہت سناتے تھے کہ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ تو اس میں 5 باتیں کیا بیان ہوئی ہیں؟ اس میں بتایا ہے کہ یہ نہیں کہ میں ان کا حکم اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ جو 5 باتیں ہیں جو آگے بیان ہوں گی اس حدیث میں، اس میں آپ نے کیا بتایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پابند کیا گیا ہے کہ میں تمہیں ان ہدایات کی پابندی کے لیے کہوں۔ ان میں پہلی کیا ہے؟ بالجماع، یعنی آمرکم بالجماع، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے، اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ ٹھیک، پھر بالسمع والطاعہ، جو حکم دیا جائے اس کو سنو اور اطاعت کرو۔ تمہارے اوپر ایک حکمرانی قائم ہو گئی ہے، اب یہ معاملہ مجرد دین کا نہیں رہا، اس وجہ سے تمہارا رویہ سیاسی لحاظ سے بھی سم و طاعت کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بالہجرہ والجہاد، یعنی ہجرت کرنی ضروری ہے، اور اب چونکہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کا موقع آ گیا ہے، یہ دعوت کی جد و جہد ہو یا قتال فی سبیل اللہ ہو، اس کا بھی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ ٹھیک، تو یہ روایت کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ یہی قرآن کا حکم ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ تمام باتیں اس موقع کے اوپر بیان کر دی ہیں۔ اب جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو ذرا 1-2 چیزیں اور بھی دیکھ لی اسی ذیل میں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، اپنی اپنی جگہوں پر ستایا جا رہا ہے، اور ان کو یہ موقع ہی نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں، ان کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ یہ سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل کی یہ آیات ہیں جو آیت 106 سے شروع ہوتی ہیں، یہ 106 سے 109 تک ہے، ان کو بھی سن لیجئے۔ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرع بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو جبراً یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کفر کا اظہار کریں، بستیوں میں ہیں، وہیں ہیں، ایمان لا چکے ہیں، لیکن وہ جن لوگوں کے زیر دست ہیں، جن کے غلام ہیں، جن کے نیچے ہیں، ان کے جو سردار اور بڑے لوگ ہیں، کھاتے پیتے مترفین ہیں، وہ ان کو ایمان کا اظہار نہیں کرنے دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر اپنا قانون بیان کیا، فرمایا ایمان والوں تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو تب تو کچھ مواخذہ نہیں، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دیں گے ان پر اللہ کا غضب ہے،
اور انہیں بڑی سخت سزا ہوگی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور یہی ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازم ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں۔ اچھا، تو اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مختلف بستیوں میں ہیں اور ابھی تک ایمان کا اظہار کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے، یا ایمان کا اظہار کیا اور اب انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پھر کفر کا کلمہ کہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعایت ہے۔ یہاں پھر دیکھیے وہی شفقت، وہی رحمت۔ اب اس کے بعد فوراً بعد اگر ان آیات کو آپ دیکھیں تو وہی ہجرت، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، یعنی پھر بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے۔ گویا ہجرت کی ترغیب یہاں بھی ہے، دوسرے مقامات پر بھی ہے، اور ہر جگہ یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے لوگ سامان سفر باندھیں، پیغمبر جہاں موجود ہے وہاں آ جائیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان پر یہ لازم کر دیا گیا ہے، ہر شخص اس کا پابند ہے کہ وہ جہاں بھی اپنے لیے راستہ پاتا ہے ہجرت کر کے پہنچ جائے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ٹھیک، یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ وہ علاقے خالی کرائے جائیں۔ اس سے پہلے نہ آسمان کا عذاب آ سکتا ہے، نہ اس سے پہلے صحابہ کرام کو کسی اقدام کی ہدایت کی جائے۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ پھر صلح حدیبیہ کے اندر یہ شرط کیوں رکھی گئی کہ وہاں سے کوئی یہاں پر آئے گا تو ہم اس کو واپس کریں گے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ اب اس سے بعد آگے چلی، جی، آگے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کب تک رہا، یعنی یہ معاملہ اس وقت تک رہا ہے جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر وہ معاہدہ نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ معاہدہ کرنا ہوگا، اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ خود قرآن مجید کے اپنے الفاظ میں وہ وجہ بیان ہو گئی ہے، اور قرآن مجید نے سورہ فتح میں یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے اس موقع پر کیوں روک دیا تھا کہ حملہ نہیں ہوگا۔ ذرا سنیں کیا کہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ من بعد ان اظفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم ان تطعوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ اب یہ پوری بات سن لیجئے جس میں تبصرہ کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی، واپس کرنے کے لیے کیوں کہا گیا۔ لوگ اگرچہ اس موقع پر یہ چاہتے تھے کہ اقدام کیا جائے، ایسی صلح نہ ہو، اس کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، میں مامور ہوں، مجھے حکم دے دیا گیا ہے۔ وہ حکم بیان ہوا ہے کہ کیا حکم تھا۔ قرآن مجید نے یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ منکرین جن سے تم معاہدہ کر کے آئے ہو، اگر اس موقع پر تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹ پھیرتے، یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر جنگ ہوتی تو اہل مکہ کو شکست ہوتی، ان کا انجام وہی ہوتا جو رسولوں کے مقابلے میں آنے والوں کا ہوا کرتا ہے۔ یہ منکرین جن سے تم معاہدہ کر کے آئے ہو، اگر اس موقع پر تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹ پھیرتے، پھر اپنے لیے کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسولوں کے ساتھ معاملہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد شکست کا کوئی امکان ہو، یہ نہ بچ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، تو اس سنت الہی کا ظہور ہو جانا تھا، لیکن کیوں نہیں ہوا، کیوں واپس کر دیا؟ فرمایا وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی غلبہ تو اصل میں اس گفت و شنیدی میں ہو گیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جس طرح وہ معاملہ کر رہے تھے اسی میں ان کی ہمت ختم ہو گئی تھی، اور اللہ کی مدد آتی، اس کی سنت کا ظہور ہوتا، لازماً تم فتح پاتے۔ لیکن یہ وہی ہیں جنہوں نے خدا کے پیغمبر کا انکار کیا اور تم کے مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں۔ یہ ان کے جرائم بتائے ہیں۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جرائم بھی ہو گئے تھے، فتح بھی ہونی تھی، سنت اللہ کا ظہور بھی ہونا تھا، نہیں ہونے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مکے میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے
کہ حملہ کرتے تو رون ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آ جاتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے۔ یعنی اگر ایسا نہ ہوتا، اس طرح کے مومن مرد اور مومن عورتیں وہاں نہ ہوتیں، تم ان سے واقف نہیں تھے، ہم ان سے واقف تھے تو ہم اجازت دے دیتے، لیکن ہم نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے اور اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں سے منکرین کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے، یعنی پھر حملہ ہو جاتا، پھر یہ سارا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں یہ کم و بیش 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ کتنے لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے محض ان لوگوں کے لیے مہلت دی ہے، قریش کو، کن لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے تھے، لیکن اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہجرت کر کے باہر نکل آئیں، اس پوزیشن میں نہیں تھے جیسے کہ وہاں بھی بیان ہوا ہے کہ ایسے ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے ہجرت ممکن نہیں ہے، سامان سفر بھی نہیں ہے، اپنا گھر چھوڑیں تو آگے کیا کریں، ظاہر ہے کمانا ہے، کھانا ہے، کہیں جا کے استقرار حاصل کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جن کو سامنے رکھ کر یہ مہلت دی گئی۔ لیکن اس مہلت کے دوران میں کیا معاملہ ایسے ہی رہا؟ اس مہلت کے دوران میں قریش نے پے در پے کوششیں کیں کہ وہ یہ معاملہ جس طرح پہلے مکے کے اندر ختم کر دینا چاہتے تھے، اسی طرح آگے بڑھ کر مدینے میں بھی ختم کر دیں۔ اچھا، چنانچہ بدر کا مارکہ ہوا، احد کا مارکہ ہوا، احزاب کا مارکہ ہوا، یہ سب مارکے ہوئے۔ ان میں کون حملہ آور ہوا؟ ان میں قریش حملہ آور ہوئے، تو اگرچہ حملہ آور وہ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر ہی کو فرقان بنا دیا اور یہ فرمایا کہ عذاب کی پہلی قسط تم باہر نکل کے آ گئے ہو نا، وہ تم پر ہم نازل کر رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ انفال کو پڑھیے، اس میں نہایت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان لوگوں کے سامنے یہ فرقان واضح ہونی چاہیے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ حق و باطل کا مارکہ ہے، ہم نے اس کو حق و باطل کا مارکہ بنا دیا اور ہم نے حق کو حق کر دکھایا، باطل کو باطل کر دکھایا۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ اور وہ یہ کہ قریش کے معاندین کی ساری قیادت وہاں کھیت رہی، ساری کی ساری قیادت۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بدر کے میدان میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ فلاں یہاں گرے گا اور فلاں یہاں گرے گا، وہ ابو جہل ہو، وہ عتبہ ہو، وہ شیبہ ہو، سب کے سب وہاں بالکل برباد ہو گئے۔ تو یہ صورتحال اس دوران میں بھی ہوتی رہی۔ اس کو اگر چند لفظوں میں بیان کیے تو وہ کیا ہے کہ معاندین کے لیے اللہ کا عذاب اترتا رہا، لیکن وہ اقساط میں اترتا رہا۔ اور کیوں اترتا رہا؟ اس لیے کہ مہلت دینی نہ، جیسے جیسے اناد واضح ہوتا رہا، جیسے جیسے اناد باتیں، اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور اناد کیا ہوگا کہ آپ مدینے پر حملہ آور ہو گئے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ اتنا بڑا لشکر مدینے کے اوپر چڑھا لائے۔ تو یہ احد میں دیکھیے، بدر میں دیکھیے، احزاب میں دیکھیے، یہ سب ہوتا رہا۔ اس دوران میں بعض انفرادی واقعات بھی پیش آتے رہے، یعنی معاندین اپنے انجام کو پہنچتے رہے، یہ معاملہ نہیں رکا، لیکن بحیثیت مجموعی جو منکرین ہیں ان کے اوپر عذاب کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ پہلے لوگوں کو نکالا جائے، ان کی تطہیر کی جائے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر وہ روایت مبنی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو اپنی علامتیں مقرر کر کے رہا کرو، اگر کسی جگہ ناگزیر ہو گیا حملہ کرنا، کہیں محاربین یا معاندین کو سزا دینی ناگزیر ہو گئی اور ہم حملہ آور ہوئے تو من تشبہ منکم ہوا منہم، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرے گا، ممتاز نہیں کرے گا، تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو جائے گا جو منکرین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مسلمانوں کو کہ اگر کسی جگہ کوئی تم کو السلام علیکم بھی کہہ دیتا ہے تو جواب میں یہ نہ کہنا کہ لست مومنا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہستی جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس کی رحمت اور شفقت بے پناہ ہے، یہ مہلت ان لوگوں کی وجہ سے ملی جو مختلف بستیوں میں موجود تھے، ایمان لا چکے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کوئی راحت کی صورت نکلے، کوئی مہلت کا موقع آئے، ان لوگوں کا نہاب کچھ کم ہو تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی حدیبیہ کا معرکہ ہوا تو یہی موقع بہت سی بستیوں میں لوگوں کو مل گیا۔ اچھا، چنانچہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وفود آنا شروع ہو گئے جہاں تہاں سے، پورے عرب سے، اس لیے کہ قریشی تھے جو اس معاملے کو محاربہ بنائے ہوئے تھے۔ جب ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور اس کا ایک وقت طے ہو گیا تو 10 سال کی مہلت مل گئی گویا کہ اب یہ معاملہ
اللہ تعالیٰ نے اس لیے ٹال دیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے نکلیں، تطہیر کا عمل مکمل ہو جائے، اور جب تطہیر کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ عذاب کا تازیانہ برسا دیتے۔ ٹھیک، تو پھر وہ غم سب کیا تھا کہ جب حدیبیہ میں معاہدے میں طے ہوا کہ وہاں سے کوئی آئے گا تو اس کو ہم لوٹائیں گے، یہاں سے کوئی جائے گا تو اس کو نہیں لوٹایا جائے گا، یہ پھر وجہ کیا بنی اس کی؟ یہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ تو خود بتا رہا ہے یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ اگر وہاں سے بھاگ کے آتے ہیں، ہجرت کرنے میں یہی تو مسئلہ ہوتا تھا، یعنی یا تو آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پر نکلتا تھا، اور یا یہ ہے کہ کوئی راستہ نکل آتا تھا، ٹھیک، گھر والے مان گئے، کسی نے قبول کر لیا۔ اب انہوں نے کیا شرط منوائی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا کہ تھی۔ وہ پرسیکیوشن پہ اتر آئے ہیں، پھر وہ پرسیکیوشن پر اتر آئے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی اب نہیں جائے گا آپ کے پاس۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی کہا کہ اس میں اطمینان رکھو، اللہ ان کے لیے راہ نکال دے گا، اور پھر اللہ نے آپ جانتے ہیں کہ راہ نکال دی ان کے لیے۔ تو اس موقع پر یہ شرط بھی مان لی گئی، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اگر لوٹانا بھی پڑا، جیسے کہ بعض لوگوں کو لوٹانا پڑا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو بات اللہ تعالیٰ بتا چکے تھے وہ یہ تھی کہ جب تک تمہارے لیے نکلنے کی شکل پیدا نہیں ہوتی، اگر تو نکل سکتے ہو تو نکل آؤ، اگر تم ضعیف ہو، کمزور ہو، نہیں نکل سکتے، تو اس دوران میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن رکھو، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کو مجبور کیا جائے اور تم کفر کا کلمہ کہہ۔ ٹھیک، تو یہ بات تھی، تو انہوں نے یہ شرط منوائی۔ اسی پر تو صحابہ کرام بہت زیادہ جذبت ہوئے، وہ اس کو ماننے کے لیے اسی لیے تیار نہیں تھے، بار بار احتجاج کرتے رہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنے کی صحیح کرو، اس وقت حملہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر شرائط نہ مانے جاتے تو کیا ہوتا، حملہ ہوتا۔ تو یہ شرط مان لی گئی کہ اللہ ان کے لیے تو راستہ کھول دے گا کوئی نہ کوئی، لیکن حملہ ہونے کی صورت میں سب مارے جائیں گے۔ اللہ، تو یہاں انتخاب یہ نہیں تھا کہ ان کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، انتخاب یہ تھا کہ اس موقع کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ سب مارے جائیں گے، ان کے لیے اگر اتنی مہلت بھی باقی رہتی ہے تو اللہ راہ کھول دے گا، اس وقت واپس بھی کرنا پڑا تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ میں پھر کہہ دیا گیا کہ ہم یہ شرط صرف مردوں کے معاملے میں مانیں گے، عورتوں کے معاملے میں یہ شرط نہیں مانیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بہت تفصیلات ہیں، قرآن مجید کی کئی صورتوں میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مہلت دی، اس میں قریش کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی جس طرح کے بعض لوگ سمجھتے ہیں، وہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے رعایت تھی، ان پر شفقت تھی، ان پر اللہ کی رحمت تھی کہ جو ایمان لا چکے تھے یا ایمان کی طرف مائل ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ اس دنیا میں برسے، وہ ان قوموں میں اور ان لوگوں میں شمار ہوں جن کا ذکر ہم قرآن مجید میں اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا، لیکن دوسری بات بھی ذہن میں رکھیے، اس کے ساتھ ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں بھی توسیع کر دی گئی۔ اب یہ مشن کی توسیع کے معاملے کو بھی سمجھ لیجیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ جی، آپ کے ذریعے سے کسی ایک قوم پر دینونت کا ظہور اگر ہو جاتا اور وہ قوم ختم ہو جاتی تو آخری پیغمبر کی حیثیت سے جو اہتمام ہونا تھا عالمی سطح پر وہ اس طرح نہ ہو سکتا۔ اچھا، ایک اس چیز کو ملحوظ رکھیے۔ کیسے نہ ہو سکتا؟ ظاہر بات ہے کہ ایک واقعہ ہو جاتا، مکے کی حد تک محدود ہوتا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکلے، اس کے بعد عذاب کا تازیانہ برسا دیا گیا، یعنی اب گویا پورے جزیرہ نما عرب تک اس کی توسیع ہو رہی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے بہت آگے ہو گئی، اور وہ کس طریقے سے ہو گئی، اہل کتاب کو مخاطب کر لیا گیا۔ اس سے پہلے بھی اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایمان لا رہے تھے۔ یہ بات تاریخی طور پر معلوم ہے کہ مکے کے زمانہ قیام میں بھی مسیحی آ کے ایمان لائے۔ یہ معلوم ہے کہ حبشہ کے ساتھ معاملات ہو چکے تھے، یعنی اہل کتاب کا ایمان لانا اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ دعوت ان تک بالواسطہ پہنچ رہی ہے تو وہ ہو ہی گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یثرب میں آنے کے بعد قرآن مجید نے اپنا انداز ہی تبدیل کر لیا۔ یعنی اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ام القریٰ اور اس کے ماحول کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مشرکین عرب مخاطب ہیں۔ مشرکین عرب کو اگر آپ دیکھیں تو مشرکین عرب جہاں جہاں پائے جائیں گے، خواہ وہ جزیرہ نما عرب کے اندر سے یا جزیرہ نما عرب کے ساتھ ملے ہوئے بعض علاقوں میں موجود تھے، ان کی تفصیلات بھی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں، ان سب تک اب بات پہنچنی ہے۔ لیکن پہنچنے کا اصول کیا بتایا تھا میں نے آپ کو، وہ یہ کہ ام القریٰ میں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے جو گویا یہود کے لیے ام القریٰ تھی، یعنی یثرب،
اب اہل کتاب اصل مخاطب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کا پہلا باب جس میں سورہ بقرہ ہے، جس میں سورہ آل عمران ہے، جس میں سورہ نساء ہے، جس میں سورہ مائدہ ہے، اس کے مخاطبین ہی اہل کتاب ہیں، ٹھیک، اصلاً اہل کتاب ہیں، یعنی ایمان والے ہیں اور اہل کتاب ہیں۔ تو اہل کتاب کو اب کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اب پیغمبر کے مخاطب ہو گئے ہو، اور اہل کتاب اس موقع کے اوپر صرف جزیرہ نما عرب میں نہیں ہے، وہ تو بہت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حبشہ میں ان کی حکومت ہے، یہ معاملہ ہے کہ خود روم کی حکومت تو ہے ہی اہل کتاب کی حکومت، مجوس بھی اصلاً اہل کتاب ہی ہیں، تو گویا کسریٰ کی سلطنت، کیسر کی سلطنت، یہ آپ سے آپ اب مخاطب ہو رہی ہے بالواسطہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مرحلے پر آ کر اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے پھر باقاعدہ طریقے سے دعوت دے ڈالی، اچھا، باقاعدہ پیغام پہنچا دیا، خطوط لکھے، اپنے ایلچی بھیجے اور یہ بتا دیا کہ میری دعوت کو یہ توسیع کرا دی گئی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، یعنی چونکہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی دعوت کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے۔ پوری متمدن دنیا کے قلب تک جب تک یہ جھنڈا نہیں لہرا دیا جاتا، عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام نہیں ہوگا۔ یہ پہلو ملحوظ رہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی تھا، وہ یہ کہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ سیدنا ابراہیم جب باہر نکلے تھے تو ان کے باہر نکلنے کے بعد ان سے کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پر اللہ کے حرم کو دوبارہ تعمیر کریں گے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اب یہ جزیرہ نما عرب اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، جس طرح اس سے پہلے فلسطین کو خاص کیا تھا، اسی طرح یہ جزیرہ نما عرب بھی اب گویا اللہ کے لیے خاص تھا۔ بلکہ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو پہلے یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد فلسطین کے بارے میں فیصلہ کیا گیا، چونکہ سیدنا ابراہیم کے بعد یہ معاملہ ہو چکا تھا۔ سیدنا اسماعیل کو اس کی تولیت کے لیے یہاں آباد کیا گیا تھا، وہ قربانی کا واقعہ بھی اسی ذیل میں پیش آیا تھا، یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے لوگ تھے۔ اب اس جزیرہ نما عرب کو بھی قیامت تک یہ حیثیت حاصل رہنی تھی کہ یہ خدا کے دین کا مرکز ہوگا۔ تو یہ بھی ضروری تھا کہ معاملہ صرف مکے تک، معاملہ صرف ام القریٰ مکہ تک، معاملہ صرف قریش کی قیادت تک محدود نہ رہے۔ قریش کی قیادت تو میں یہ بتا چکا آپ کو کہ بدر ہی میں ختم ہو گئی۔ اگر ان پر عذاب کا تازیانہ برسنا تھا تو وہ برس گیا تھا۔ بالکل وہی صورت پیدا ہو گئی تھی بدر میں جو فرعون اور اس کے لشکروں کے لیے سیدنا موسیٰ کے اتمام حجت کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو معاملہ تو اصلاً ختم ہو گیا تھا، لیکن چونکہ یہ سارے مسائل پیش نظر تھے، اس لیے ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ آئے، یہ ضروری تھا کہ جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا ہے ان بستیوں کی تطہیر کی جائے، وہاں سے ایمان والے نکلیں، اس کے بعد عذاب کا تازیانہ برسے۔ آپ اللہ کے آخری رسول تھے، آپ کی دعوت اور آپ کے پیغام کو اس سطح تک پہنچنا چاہیے کہ جہاں وہ عالمی سطح پر اتمام حجت کا ذریعہ بن سکے، عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام اس کے ذریعے سے ہو سکے۔ لہٰذا ناگزیر تھا کہ معاملہ مکے سے یا ایک قبائلی علاقے سے باہر نکلے اور وسیع پیمانے پر دنیا اس کو دیکھ لے، اور جزیرہ نما عرب کی خصوصی حیثیت بھی آپ کے ذریعے سے محکم ہونا تھی، اور قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ یہاں خدا کا حرم اب توحید کے مرکز کی حیثیت سے رہے گا اور اس کو شرک سے پاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ مہلت بھی ملی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 10 سال بھی سرزمین عرب میں گزارے، ورنہ معاملہ اسی وقت ختم ہو جاتا جس وقت مکے سے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ غامدی صاحب، میں یہاں پر یہ کہوں گا، جزاکم اللہ خیر، آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، یہ ماننا پڑے گا کہ اس پورے قانون کے بارے میں ایک پورا نظام فکر ہے، ایک پورا ربط و نظام ہے، ایک ترتیب ہے اور ایک محکم بنائے استدلال ہے۔ اس پر اشکالات بھی ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پیش کریں گے اپنے مقام پر، لیکن آج آپ نے جس طریقے سے یہ بات واضح کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم کیسے روبہ عمل ہوئی، اس کی حکمتیں کیا تھی، زمینی حقائق کیا تھے، یہ بات لوگ بھی کہیں گے، اور میں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ جس باریک بینی اور عرقریزی سے آپ نے قرآن مجید کے ان مقامات کو سمجھایا ہے، انشاءاللہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور یہ سمجھیں گے اگر یہ حقیقت تھی تو پھر عذاب کیسے آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں توسیع ہوئی تو اس توسیع کے نتیجے میں اتمام حجت کے جو مراحل تھے وہ ان لوگوں تک کیسے پورے ہوئے، اور پھر ذخیرہ حدیث کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول نے خود پورے اس معاملے کو کیسے ایکسپلین کیا ہے، صحابہ کی آراء کیا تھیں، سب کچھ زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔